بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، جو کہ شفقت رسول سینئر جرنلسٹ کی ایک کتاب ہے، اس سے اقتباس ہے کہ شیخ رشید نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور یہ اپنی زندگی میں کون کون سے کارنامے کرتے رہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ شیخ رشید احمد نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی۔ زبانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن جب اس غریب زادے کے ہاتھ اقتدار آیا تو اس نے بھی عیاشیوں کے وہ سب ریکارڈ توڑ ڈالے جو سابق لوگوں نے قائم کیے تھے۔ دولت جن کے گاڑ کی لونڈی تھی، بالی ووڈ اداکاروں سے لے کر اسلام آباد کی محسوس محفلوں کو رنگین بنانے والی جسم فروش کسی عورت کا نام اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے آپ کو شیخ رشید جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بات صرف یہاں تک رہتی تو بات اور تھی۔ شیخ صاحب نے تو اقتدار اور ریاستی قوت کو بھی اپنے بدن کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کوئی مجبور نوکری لینے آئی تو عزت گنوا بیٹھی، کسی کو شادی کا لالچ اور کسی سے شادی کر کے مکر گئے۔ کہنے کو تو شیخ رشید بھی سدا بہار سیاسی کنواروں میں شامل ہیں، لیکن شہناز بیگم نے خود کو شیخ رشید کی بیوی کہہ کر ان کی اصلیت سے بے نقاب کر دیا۔ شہناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی 1996 میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید احمد سے امریکہ میں نکاح کیا، جو باقاعدہ رجسٹر کیا گیا۔ شہناز بیگم کا کہنا تھا، میں شادی کے بعد تقریباً 15 دن تک شیخ رشید کی رہائش گاہ I-10-3 اسٹریٹ نمبر 9 مکان نمبر 159 میں مقیم رہی۔ انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی۔ شہناز نے کہا کہ شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا۔ شہناز نے نہایت الجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ میں تو شیخ رشید کے جسم پر نشانات کی تفصیل تک بھی بتا سکتی ہوں، یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ شہناز کا کہنا ہے کہ رشید نفسیاتی مریض ہیں اور وہ اکثر میرا فون ٹیپ کرواتے، اعصابی قوت کی دوائیاں اور انجیکشن استعمال کرتے تھے۔ پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے ذہنی اور اخلاقی طور پر تباہ کر دیا۔ لوگ مجھے ان کی لونڈی سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ان کی باقاعدہ قانونی بیوی ہوں۔ شہناز کہتی ہیں کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شہباز شریف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی، جو میں قوت ارادی سے ٹال گئی۔ دراصل خود شیخ رشید کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالج کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے، اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں۔ شہناز کہتی ہیں کہ میں رشید کو سمجھتی رہی کہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے۔ شہناز شیخ رشید کی زندگی کے گھنونے کردار پر پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں، لاتعداد خواتین اس بیڑیے کا ظلم کا شکار ہوئیں، خاص طور پر وہ طالبہ علم کبھی نہیں بھولوں گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی ہوس کی تسکین کرنا پڑی۔ شہناز بیگم نے تو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کی آواز بلند کی۔ ان کے ساتھ تو معروف وکیل حبیب وہاب اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری بھی ہم ٹھونک کر درمیان میں آ گئے، لیکن ان گنت زحم خوردہ خواتین ایسی بھی ہیں جو شہناز جیسی ہمت نہیں رکھتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو مزید رسوائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ شیخ رشید جن دنوں وزیر ثقافت ہوا کرتے تھے تب ان کی پانچھوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوتا تھا۔ جس اداکارہ پر شیخ رشید کی نظر کرم پڑ جاتی وہ ملک کی سب سے بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگتی۔ وہ حسین چہرے شیخ رشید کی رات رنگین بنا دیتے اور سب سے مقبول چہرہ بن جاتا، اور جو انکاری ہوتا اسے ذلیل و خوار کر دیا جاتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ معروف اداکارہ انجمن کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوت نامہ ملا جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو نیفڈیک ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ انجمن اپنے حامد مبین ملک اور بچوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئیں۔ رات کو شیخ صاحب نے عالم سرمستی میں فون کیا کہ انجمن ان کے ساتھ اکیلی چائے پینے آئے۔ انجمن نے معذرت کر لی کہ وہ حامد اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتی، جس پر شیخ رشید کا پاڑا چڑھ گیا۔ اسی بیچ وہ تاب کی وجہ سے صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں ایک رنگین محفل کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے
اور انجمن بار بار ان سے معذرت کرتی۔ تنگ آ کر شیخ صاحب نے ریما کو طلب کر لیا، جو شاید ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں۔ ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ اگلے روز جب نیف ڈیک ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انعام کے حقدار انجمن کی بجائے ریما قرار پائیں، اور یوں شیخ رشید کی چائے کی دعوت ٹھکرانے کا انجمن کو میازہ بھگتنا پڑا۔ لال حویلی کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ ایک ہندو نائکا بدھو بائی کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تقسیم کے بعد بدھو بائی تو یہاں سے کوچ کر گئیں، لیکن شیخ صاحب نے حویلی کی تاریخ روایات برقرار رکھتے ہوئے محفل، نواں نوش اور ساز و آواز کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس حوالے سے شیخ رشید کو تاریخ سے محبت کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ مذکورہ تقریب میں ریما نے اپنے نازو ادا اور فنی مہارت سے شیخ رشید پر جادو کر دیا۔ نیف ڈیک ایوارڈ کی تقریب میں جب ریما شیخ صاحب کے ایوارڈ وصول کرنے سٹیج پر آئیں تو سازندوں نے بیک گراؤنڈ میں شادی کی دھن بجانا شروع کر دی۔ اللہ جنت نصیب کرے دلدار پرویز بھٹی مرحوم کو، جو پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وہ گرا لگا کر بات چٹکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منا جائیں، یہ سازندے بھی ایجنسیوں کے کارندے ہیں۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفر کی تھی، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کے خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس خوازادی نے خالصتاً کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما اب تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت۔ شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک رات میں 2 لاکھ روپے وار دیتے تھے۔ عیاشی کے لیے انہوں نے رقم کون سی اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتی تھی، سرکاری کھاتے اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 13 جولائی 1993 کو انہوں نے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اور یہ رقم گھی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے چیک نمبر 82447124 کے ذریعے دی گئی۔ یہ چیک ریما نے یونائٹڈ بینک کی دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا۔ شیخ رشید کی اس قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے۔ وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بمورے کی مانند کلیوں سے اٹکلیاں شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ طیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ نوحیز حسین دیکھ کر شیخ صاحب بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ہر لڑکی کے پاس جاتے اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے۔ لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت سست کہا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ شیخ صاحب حسن کی برہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے کہ میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت مقناطیس کی سی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچے دھاگے سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ بھی مجھ سے ملنے ہوٹل ضرور آئیں۔ لڑکیوں نے بمشکل ان سے جان چھڑائی تو شیخ صاحب عبدالستار لالیکا کو کہنے لگے کہ میاں دیکھ لینا، یہ صبح مجھے ملنے ہوٹل ضرور آئیں گی۔ یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کی کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔ آج شیخ رشید نورین اور اس جیسی بے شمار معصوم عزتوں کا لٹیرا بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہے۔